بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مبشر نذر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، عالمی سیاست ہماگیر تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ جوہری تبدیلی کا عمل عالمی سیاسی شطرنج میں نئی نئی چالیں چلے جا رہا ہے۔ امریکہ عالمی طاقت و برتری کا گراف نیچے آ رہا ہے اور 90 کی دہائی میں سوویت یونین کی افغانستان میں شکست اور اشتراکی فوج کی یہاں سے انخلا کے بعد 15 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا ایک اہم واقعہ ہے جس نے عالمی منظر پر جوہری تبدیلی پیدا کی۔ سر جنگ کا خاتمہ ہوا اور امریکہ ایک فاتح قوت کے طور پر سامنے آیا۔ عالمی نظام سرمایہ داری کو فتح ملی۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں نئی نئی جغرافیائی تقسیم کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم اور ڈیزرٹ شیلڈ کے ذریعے امریکہ نے اپنی عسکری اور فنی برتری کا سکہ جمایا۔ تاریخ کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ یک قطبی عالمی نظام منظر عام پر آیا۔ امریکی برتری ایک حقیقت نظر آنے لگی۔ 9/11 ہو گیا۔ پھر دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے 20 سالوں نے امریکی طاقت کا نشہ ہرن کر دیا۔ 20 سال کے بعد امریکہ افغانستان سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کی عالمی برتری پر بھی سوالیہ نشان لگ چکا ہے، اور اسی اثنا میں چین ایک مؤثر عالمی معاشی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ 5G ٹیکنالوجی کے اجراء نے چین کو فنی اور تکنیکی شعبہ میں بھی اثر پذیری کا ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ عالمی توازن طاقت چین کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ اب صرف اس کے بڑھتے ہوئے قدم عالمی برتری کی طرف جاتی ہوئی چینی راہوں کو کھوٹی کرنے کی منصوبہ سازیوں میں مصروف نظر آ رہا ہے۔ امریکہ دنیا میں پھیلے ہوئے اپنے فوجی اڈے سمیٹنے کی پالیسی پر عمل پیرا نظر آتا ہے۔ جہاں واقعتاً ضرورت ہے صرف وہاں فوجی اڈے قائم رکھے جائیں گے۔ چین کے خلاف صف آراہ ہونے کی پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ افغانستان سے جس طرح ملٹری مشن ختم کیا گیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ عالمی میدان سیاست میں نئی صف بندیوں کا حتمی فیصلہ کر چکا ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں بھی اپنی عسکری موجودگی میں کمی لا رہا ہے۔ امریکی میرین جنرل فرینک مکینزی نے جو گزشتہ ہفتے مشرق وسطی کا طویل دورہ کر کے وطن واپس آئے تھے، کہا کہ امریکہ جس طرح اپنی عسکری موجودگی میں کمی لا رہا ہے اس طرح طاقت کا جو خلا پیدا ہوگا روس اور چین اسے بھرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ مشرق وسطی میں مختلف ممالک کے درمیان اختلافات کی جو صورت ہے اسے حدود میں رکھنے کے لیے امریکہ جیسی عسکری طاقت کی موجودگی ضروری ہے۔ ایک عرصہ سے امریکہ خطے میں توازن طاقت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے بیچ گرے ہوئے اسرائیل کی بقا اور سلامتی کی ضمانت امریکہ نے ہی دے رکھی ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی سرپرستی اور حفاظت کا حصار نہ ہو تو عرب ممالک تو دور کی بات ہے حماس ہی اسرائیل کا تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن امریکہ نے اسرائیل کو اس قدر پروٹیکشن اور پروموشن دے رکھی ہے کہ وہ اکیلا ہی 2 درجن سے زائد عرب ممالک کو تگنی کا ناچ نچوا رہا ہے۔ ویسے اب وہ طاقت کس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر بھی اپنی جارحانہ پالیسیاں برقرار رکھ سکتا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی حالیہ یلغار اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ امریکہ نے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب ممالک کو دی جانے والی امداد بھی بند کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، کیونکہ پہلے خطے میں امریکی پالیسی عرب و عجم کی دشمنی پر قائم تھی، لیکن اب اس نے اپنی تمام قوتوں کو چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کے خاتمے یا مقابلے کے لیے مجتمع کرنے کی پالیسی اپنا لی ہے۔ سعودی عرب کو ایران سے تعلقات بحال کرنے کا کہا ہے، پاکستان کو بھارت کے ساتھ معاملات نمٹانے کا کہا ہے۔ جہاں جہاں امریکہ نے اپنی چودراہٹ کے لیے اختلافات کے بیچ بو رکھے تھے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا ہے تاکہ نئی صف بندی کر کے چین کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن وہ اس بات کا بھی اہتمام کر رہا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اقوام کہیں اس کے مفادات کے خلاف ہی کام کرنا شروع نہ کر دیں۔ اس لیے جہاں سے وہ اپنے عساکر سمیٹ رہا ہے وہاں ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ استحکام پیدا نہ ہو۔ مشرق وسطی میں اسرائیل اس کے مفادات کا محافظ بنا ہوا ہے۔ امریکی فوج کی موجودگی یا عدم موجودگی وہاں کے ماحول کو امریکی مفادات کے تابع رکھنے کی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے۔ مشرق وسطی میں عرب اسرائیل معاملات گرم ہو رہے ہیں۔ معاملات ایک نئی کشمکش کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے قومی مفادات کے بارے میں یکسوئی اختیار کریں۔ ناظرین، یہ تھا آج کی ویڈیو میں۔ انشاءاللہ ایسی بہت سی ویڈیوز لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے دوستوں کا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔